اللہ الرحمن الرحیم جی بن کے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع ہے، بار والوں کا نہیں ہے۔ جی، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع ہے، بعض والوں کا نہیں ہے۔ یہ باتیں تو زمانے کی ہیں نا، زمانے کی۔ وقال بعضهم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بزرگوں نے کہا وہ امام مالک ہیں۔ کون ہیں؟ امام مالک۔ آپ نے یہ فرمایا ہے جی کہ نہیں اجماع مگر اہل مدینہ کے لیے۔ اب اس پر دلیل پہلے، پھر جواب بعد میں آئے گا۔ اس لیے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک مدینہ مثل بھٹی کے ہے، صفائی کر دیتا ہے خبثہا، اس کی خبث کی۔ جی بھی جڑا وچ آਉਂدا ہے نا انہاں دی صفائی ہو جاندی ہے۔ جی اے سونیا فرمایا مدینہ شریف دے بارے چ بھی اپنے مدینہ کے اندر جو خبث ہوتا ہے یہ اس کی کیا کر دیتا ہے؟ صفائی کر دیتا ہے۔ رواہ الشیخان البخاری و مسلم۔ ایک اور عقلی دلیل، اور اس لیے کہ مدینہ دار الہجرت ہے، جی محبت الوحی ہے، مجمع الصحابہ ہے، دار العلم ہے، مدفن النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی نہیں سارا کچھ ہے۔ لہذا جب مدینہ مشتمل ہے ان خصائص حمیدہ پر تو پس نہیں نکلے گا حق مدینہ والوں کے اجماع سے۔ لہذا یہ جس پر اجماع کریں گے وہ حق ہوگا، اور نہیں تجاوز کرے گا ان کا اجماع۔ جی نہیں تجاوز کرے گا حق ان کے اجماع سے، ان کے اجماع سے حق تجاوز نہیں کرے گا۔ جی جواب کیا ہے اس کا؟ جواب بھئی غایت اس کی یہ ہے، یہ جو خصائل بیان کیے ہیں زیادہ سے زیادہ غایت یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری دلالت کرتی ہیں مدینہ شریف اور مدینہ والوں کی فضیلت پر، لیکن یہ شہر والوں کی فضیلت یہ تو دلالت نہیں نہ کرتی کہ باقی پوری دنیا میں جو ہے ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ جی کہ دلالت کرتی ہے؟ بسم اللہ بھی باقی کی ان میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ جی اور بھئی لا يدل علی اختصاص الاجماع المعتبر بحلیہ، ان دلیلوں سے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ جو اجماع ہے وہ خاص ہو گیا اہل مدینہ کے ساتھ، یہ بھی کرتی ہیں دلالت، وہ تو فضیلت سمجھ آ رہی۔ تو لہٰذا پس کیونکہ مکہ شرفہ اللہ تعالیٰ، مکہ تعالیٰ باوجود مکہ کے مشتمل ہونے کے اپنے فضائل پر جو مشہور ہے مختص ہے مکہ شریف کے ساتھ، جیسے بیت الحرام ہے، رکن ہے، مقام ہے، زمزم ہے، حجر مستلم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، حج کے سارے مناسک ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، اسماعیل علیہ السلام کا مولد نہیں ہے، آپ پیدا ادھر ہوئے تھے تے لے کے تھے ایسے، تو چونکہ وہ بچپن جی آ گئے نا تو پھر مولد ہی بن گیا نا، چونکہ جو بالکل بچے سمجھے، تو لہٰذا مکہ شریف میں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن نہیں دلالت کرتا کہ بھئی اجماع جو ہے صرف اکیلے مکہ والوں کا معتبر اور کسی کا معتبر، اس کو سارے مانتے ہیں۔ جی تو پس بے شک نہیں اثر کسی بقا کے لیے وہاں کے اجماع کے، وہاں والوں کے اجماع کے اعتبار کرنے میں جگہ کو دخل نہیں ہے، جگہ کی فضیلتوں کا نہیں انکار، لیکن صرف بھی اجماع انہی کا ہوگا، کسی اور کا معتبر نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اور سنیں ہی بلکہ اصل اعتبار کس کا ہے؟ بالعلم والاجتہاد، انفیاں دا جڑا نا ترا امتیاز ہے جنیو، گل علماں دی ہے، گل عقیدتاں دی نہیں، گل اسی چنگے حنفی ہیں بھی عقیدتاں تک تو نہ تنی ہونے ہیں۔
کہ بل بلیل اعتبار ہو، کیونکہ ویکھو نا اور راویاں دے اندر بھی کہندے نے کتاباں دی گل نہیں، گل راوی ویکھو بس، کتاب حدیث جیڑی کتاب ہے جو راوی ویکھو، راوی سے کہنے گل ختم جی جی اے مطلب کیونکہ فقہ حنفی دے پیچھے جڑے بابے نے نا وڈے، انہیں فرمایا بھی گل ویکھو گل والا نہ ویکھو، کی ویکھو گل والا نہ ویکھو، اس واسطے فقہ حنفی سبق یہی ہے بھی گل ویکھو کہو جی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے وے سونیاں تو بعد، سونیاں تو انبیاء وچ انبیاء نو بھی ویکھی دا تے گل نو بھی ویکھی دا جی، تے پیچھے ساریاں دے جڑا نا کردار ویکھی دا جی، بھی سونے اللہ تعالیٰ دے رسول نال جڑا چوکھا جڑیا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے اس دی جی۔ اچھا جی، بلکہ اعتبار علم اور اجتہاد کو ہے، مکی ہونا، مدنی ہونا، شرقی ہونا، غربی ہونا، بغدادی ہونا، کوفی ہونا، مصری ہونا، شامی ہونا، گجر خانوی ہونا، مظفر گڑھی ہونا، اس کو کوئی دخل نہیں ہے جی، یہ فی ذالک سواء۔ وکیلا بعد نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا بات بھی اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے، وکیلا قولہ ذالک محمول علی، بے امام مالک نے جو کہا نا اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے، بعد نے کہا آپ کے قول کا مطلب اور ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی روایت جو ہے وہ مقدمہ ہے ان کے غیر کی روایت میں، یعنی مدنی کی روایت اور غیر مدنی کی روایت میں ترجیح ہے تو مدنی کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، تعارض آ جاتا ہے، تعارض آ ترجیح، بعد ان کا آپ کے قول کا یہ مطلب ہے، کن کا؟ امام مالک صاحب کے قول کا۔ اور فرمایا بعض علماء نے نہیں اجماع مگر اہل مدینہ کے لیے، اور فرمایا بعض علماء نے نہیں اجماع مگر اہل مدینہ، شب نے کیا وقال بعض اجماع الا لعطر بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کا اجماع معتبر ہے، کسی اور کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ ہاں جی، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ صرف عطرت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی کسی کا معتبر نہیں۔ او بے خود رو وقال بعضهم، یہ زیدیہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امام زید کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، یہ زیدیہ اور امامیہ روافض سے جو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، سنے ہی یہ جو عقیدہ پڑھے انہوں نے جو کہ نبوت دے درجے تک او جے سارے نہیں جے میں دے گے جی جی، اور من الروافض کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اجماع مگر کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے لیے۔ اچھا جی، اطرت کون ہوتی ہے؟ اطرت پہلے تو یہ سمجھو نا، اطرت الرجل اقرباؤہ، اطرت الرجل جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، پس گئے ہیں یہ اس بات کی طرف کہ منعقد ہوتا ہے صرف سرکار کے اقرباء کے ساتھ اجماع وحدہم، اور کسی نے کوئی دخل نہیں، اور ہوگا وہ اجماع حجت باقیوں ان کے غیر پر، سب کو ماننا ضروری ہے، اور نہیں اعتبار ان کا جو مخالفت کریں گے ان کی، اگر کوئی اور مجتہد مخالفت کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک گل جلدی بھی وہ سمجھے، وہ دلیل اس کے ساتھ وہ تمسک کرتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور عقلی دلیل کے ساتھ، اس پر بھی اور کوئی اجماع معتبر نہیں، وہ ذرا سنیں غور سے۔ اما الکتاب فقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وجہ تمسک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجس کی نفی کر دی ہے سرکار کی اطرت سے، خاص کر کے کلمہ انما کے ساتھ حصر ہے، اور رجس سے مراد ہے خطا، رجس سے مراد ہے خطا کہ وہ خطا سے پاک ہے، لہذا ثابت ہو گئی یہ بات کہ وہ سارے کیا ہیں؟ معصوم من الخطا، خطا ہیں۔ تو پس ہو جب معصوم من الخطا ہے تو پھر جڑی بھی گل کرن کو ٹھیک ہوئے گی تو فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ صَوَابًا، آگے جو سمجھے، جب ثواب ہے
تو فکانہ حجت ہے نا، پھر باقیوں کے لیے وہ حجت بھی ہوگا جی۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ وہ سیدنا حضرت مولا علی پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 ہستیاں۔ جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر وہ جو روایت کی گئی ہے کہ جب نازل ہوئی نا یہ آیت انما یرید اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چادر اڑا دی جی۔ وہ سرکار تشریف فرما تھے تو حضرت مولا علی ہے، سرکار نے بٹھایا اپنے ساتھ، اوپر چادر دے دی۔ پھر سیدہ فاطمہ پاک کہیں دوسری جانب بیٹھی، سرکار نے اوپر چادر اوڑھ دی۔ پھر امام حسن امام حسین ابھی چھوٹی عمر تھی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر چادر اڑا دی۔ اس لیے حدیث کا نام ہے حدیث کسا۔ کیا نام ہے؟ چادر اڑانے والی حدیث، بالکل ساری کتابیں موجود ہے جی، بخاری مسلم میں۔ وکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ میری یہ اہل بیت ہے۔ گل سمجھی؟ دھیان کرا جب اے میں اگے تو سمجھائی گل بائیاں سپارہ جاؤں گے، پھر وضاحت آ جائیں گے کہ اے اصل پچھوں ذکر آ رہا ہے ازواج مطہرات دا بائیاں سپارے چ، تے او ان دے وچ ذکر ازواج مطہرات دا ہے۔ تو سرکار نے چاروں کو داخل کر کے فرمایا یا اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی ازواج اور یہ 4 یہ سارے کیا ہیں؟ شیعہ معنی کر دیں صرف یہی اہل بیت ہے، ازواج اس میں داخل نہیں ہیں جی۔ بہرحال پھر ہر ایک نے قبر جانا ہے۔ دھیان کرو جی، سنت کون سی ہے؟ سنت وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے شک میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں وہ شے، اگر تم نے اس کے ساتھ تمسک کیا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا وہ اللہ کی کتاب اور میری ترمذی شریف حدیث نمبر لکھا ہے جی۔ وجہ تمسک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصر بند کر دیا اس شے کو کہ بچا جا سکتا اس شے کے ساتھ گمراہی سے، بند کر دیا کتاب میں اور اطرت میں۔ ما ان تمسک تم، جب تک تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا پس نہیں ہوگا ان دونوں کی کتاب اللہ اور اطرت کے غیر میں پھر حجت نہیں ہے جی۔ معقول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں ساری مختص ہیں بشرف نسب، اور وہ اہل بیت رسالت ہیں، معدن نبوت ہیں، وہ واقف ہیں اسباب تنزیل پر، معرفت تعویل پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی معرفت پر وہ سارے واقف ہیں، لہٰذا ہوگا ان کا قول حجت۔ 3 دلیلاں آئیاں نے، کیا آئیاں نے؟ 3 دلیلاں۔ پہلی جواب اول سے کہ یہ کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مراد رجس جو منفی ہے نا بھئی اللہ نے دور کر دیا ان سے رجس، وہ کون سا ہے کہ وہ رجس خطا نہیں ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، بلکہ وہ دفع تہمت ہے نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دفع کرنا آنکھوں کا لمبا ہونا ان کی طرف کہ اللہ نے ان کو مومنوں کی مائیں بنا دی ہے اور اب ان پر تہمت نہیں کو لگا سکتا۔ 18ویں سپارے چاہتا آئیاں نے جی، کسی دی کی ضرورت ہے کہ مڑ کے کوئی سوچ بھی جائے جی کہ ان دے واسطے عذاب عظیم یاد ہے کہ کوئی نہیں۔ تو یہ اصل میں یہ چیز جو ہے نا یہاں بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسا کہ دلالت کر رہا ہے اس پر سیاق وقرن فی بیوتکن ہے نا، اس آیت وڈی دا اے حصہ ہے کون؟ انما یرید، اسی دا حصہ ہے، قرآن پاک کھول دیکھ لو۔ تو جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر سیاق، اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء الی قولی انما یرید اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر لپیٹنا حضرت علی پر، سجدہ پاک پر، حسنین کریمین پر، یہ نہیں دلالت کرتا زوجات کے من اہل البیت ہونے کی نفی پر، یہ دلالت نہیں کرتا جی، کیونکہ سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب اس کا تو یہ معنی ہم نے کرنا ہے نا کہ صرف یہی میری اہل بیت ہیں جی، بے ازواج نہیں ہے، یہ تو معنی ہم نے جوڑنا ہے ساتھ، ورنہ سرکار کے یہ 4 ہستیاں
اور ازواج مطہرات، اس آیت کا مصداق، پہلا مصداق یہی ہے جی، سرکار کی ازواج، یہ چار اس آیت کا مصداق یہ ہے۔ اچھا جی، دوسرا جواب حدیث پاک، او حدیث پاک کیڑی سونا فرمایا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بے شک یہ احاد سے ہے، کیا ہے؟ تو خبر واحد ہمارے نزدیک دلیل ہے، ہمارے نزدیک خبر واحد، اور نہیں ہے تمہارے نزدیک اہل کے عمل کیا جائے اس پر، چہ جائے کہ تم اس کو اپنے مسئلے پر حجت بناؤ، کہ تم تو اس کو خبر واحد کو جو ہے نا مانتے نہیں ہو جی، کیا تو یہ حجت نہیں ہوتی ہے جی، اور اگر تسلیم کر لیں ہم اس کو تو پس ہم نہیں تسلیم کرتے اس کی نقل کی صحت، بلکہ جو منقول صحیح ہے نا وہ ہے ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ و سنت رسولہ جی، تو لفظ مختلف نے ہیں، سارے موجود نے یار، کما رواہ مالک فی موطا، اور اگر تسلیم کریں کہ یہی لفظ ہے تو پس عمل کیا جائے گا کہ ان کی روایت حجت ہے، ان کی یہ تو وجہ ہے کہ اگر امام جعفر صادق پاک تو سند اتنے جاتے ہیں نہ سلسلہ تو ذہب رکھے ہے، بے سے واسطے کہ انہاں راویاں وچ بحث نہ کرو، بڑی گل پکی ہے جی، جی اے گل جی۔ اچھا جی، تیسرا جواب، او بھئی جناب بے نسبت، بے نسب بڑی شرم، وہ تو کوئی شک نہیں جی، وانی سال سے بائیں طور کے نسب کا شرف نہیں دخل اس کو اجتہاد میں، یہ اور چیز ہے، اجتہاد ایک اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یہ اور چیز ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور محض عبرت جو ہے اس میں وہ نظر کی اہلیت ہے اور ذہن کی جودت ہے، سنیں جی، یہ کہ بھی کس بندے نو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کھرا پن دیتا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہستیاں سرے فرشت نے، لیکن یہ نہیں کہ باقیاں کو بالکل نفی ہو گئی۔ بہرحال مخالطت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، بارگاہ میں رہنا، تو پس شریک ہیں ہستیوں کے ساتھ، وہ بھی جو باقی صحابہ پاک ہیں وہ بھی تو ساتھ شریک ہیں جی، جیسا کہ زوجات ہیں، اور وہ صحابہ جو سرکار کے ساتھ ہوتے تھے سفر میں حضر میں جی، تو پس نہیں ہے قول ان اکیلوں کا حجت، پس اسی طرح قول ان کا بھی جی نہ، پس جس طرح یہ جو ساتھ رہتے ہیں اکیلے حضر سفر میں اور ازواج ہیں، جس طرح ان اکیلے کا قول بھی مطلب ہے کہ بھی وہ قول کریں تو وہ سب پر لازم ہو جائے، مثلا سرکار کی ازواج ایک طرح حدیث روایت کرن، ویسے کوئی فتویٰ دین تو کیا پوری امت پر لازم ہے کہ مان جائیں؟ یا عبداللہ بن مسعود کوئی فتویٰ دیں، نہیں لازم، جناب صدیق اکبر کو فتویٰ دیں تو بھی لازم ہوگا حدیث کی طرح، یہ تو نہیں ہے نا، اس واسطے بعد کتنا اختلاف پیچھے پڑا جی یار، رائے بچ قیاس بچ، اور سنیں ہی اور بلا کوئی دھیان کرو، اللہ بھلا کر جے، کوئی ایک تو مجھے کوئی کھانے چ کنجے پیندی صحیح جی ہے، تو لہذا جب ان کا قول اکیلوں کا حجت نہیں ہے بھی سارے منو، تو پس اسی طرح قول ان کا بھی اکیلوں کا بھی صرف انہی کو مانو جو، اور کسی کو نہ مانو جی، اور اگر ہوتا معاملہ جیسا کہ تم کہتے ہو، اگر ہوتا معاملہ جیسا کہ تم کہتے کہ صرف ان ہستیوں کا قول معتبر ہے باقی کسی کا معتبر نہیں ہے، تو پھر البتہ حضرت علی انکار کرتے ان پر جو حضرت علی کی مخالفت کرتے، اور آپ فرماتے کہ بے شک میرا قول حجت ہے اور میں معصوم ہوں، تو باوجود ہے کہ کثرت مخالفین کے آپ نے یہ جملہ نہیں بولا، کنہوں نے؟ یہ جملہ ثابت کر دو، میں آپ نے یہ جملہ بولنا ہو کیا؟ تعالیٰ کی مخالفت بڑی ہوئی ہے، آپ نے جملہ تو نہیں بولیا جی، تو اگر یہ بات ہوتی تو آپ اس وقت کہتے نا کہ میں معصوم ہوں، تو میں جس طرح نبی کہتے ہیں میں جو کچھ کہتا ہوں وہی بات ہے، تو پھر بات ہوتی ہے، لیکن یہ بات تو نہیں ہے جی، چلو جی کو کھانے چ پہ گی جی۔ اور فرمایا بعض فقہا، بعض علماء نے کہ نہیں اجماع مگر فطرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لہذا صحابہ پاک کا اجماع بھی معتبر ہے، مدینہ والوں کا اجماع بھی معتبر ہے، فطرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع بھی،
اگلی گل بھی آ رہی ہے بھی جہے ہر دور وچ جہے مجتہدین نے انہاں جہڑی گل تے اتفاق کیتا بھی وہ معتبر ہے بھی ہے۔ ہاں جی من کرو۔ اور فرمایا بعض علماء نے نہیں اجماع بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا بعض علماء نے کہ نہیں اجماع مگر عبرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اگے جی صحیح عندنا ان اجماع كل عصر من اهل العدالة والاجتهاد حجة ولا بس اور توجہ نکیو صحیح عندنا یہ کہ اجماع ہر زمانے کا اہل عدالت سے اور اہل اجتہاد سے یہ اجماع حجت ہے، یہ اجماع کیا کہ جی۔ اور صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اجماع ہر زمانے کا اہل عدالت سے اور اہل اجتہاد سے یہ اجماع حجت ہے۔ پھر ایک باری اور صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اجماع ہر زمانے کا اہل عدالت سے اور اہل اجتہاد سے حجت ہے۔ ادھر دیکھ بس صحیح عندنا ان اجماع علماء کل عصر اے فی کل عصر، ایک قیامت تک کے ہر زمانے میں اجماع علماء کا جو علماء ہیں کن سے، اہل عدالت سے اور سے ہیں، ان کا اجماع کیا ہے اور وجہ اس لیے کہ وہ ادلہ جو فائدہ دیتی ہیں اجماع کے حجت ہونے پر، جڑی پیچھے پڑھیاں جے اور شروع وچ متن تو پہلا جڑی ساری باس پڑھی جے وہ ساری عامہ ہیں اور شاملہ ہیں، نہیں خصوصیت ان میں اہل مدینہ کے لیے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کے لیے، وہ تو عام دلائل ہیں جی، بلکہ کافی ہے یہ کہ ہو اجماع اہل عدالت سے، کس سے؟ اہل عدالت سے، اس لیے کہ فاسق اور مبتدع جو ہے اس کا قول حجت نہیں ہے، اور اجماع تو حجت ہے۔ ایک، اور یہ کہ ہوں وہ اہل عدالت کیا ہوں من مجتہدین سے ہوں اس کام میں کہ احتیاجی ہے اس میں رائے کی طرف، جہاں رائے کو دخل ہے نا وہاں پھر وہ اہل عدالت مجتہد بھی ہونے چاہیے، اگر وہاں رائے کو دخل نہیں ہے نا تو پھر وہ اہل عدالت ہی کافی ہے، اور سمجھے ہی دھیان کرنا جب پلا ہو جائے وہ، اور یہ کہ وہ جو ہے نا وہ اہل عدالت وہ مجتہدین سے ہوں ان میں کہ جس میں کیا ہے احتیاجی ہے کدھر رائے کی طرف، جیسا کہ مثال دے دیں جیسا کہ نکاح کے احکام کی تفصیل اور طلاق کے احکام کی تفصیل، عتاق کے احکام کی تفصیل، سنیں اے جڑے مسئلے نے سارے، تو پس منعقد ہو گیا اجماع ان امور میں کن سے؟ مجتہدین سے فقط، لہذا نہیں اعتبار عوام کی مخالفت کا اور عوام کی موافقت ہے اس میں، بہرحال وہ کام کہ نہیں محتاجی ان میں، جیسا کہ قرآن کا نقل کرنا، نماز کی رکعات کی عددوں کا نقل کرنا، پس ضروری ہے اس میں اجتماع کل کا، خواص عوام سارے اس گل نو آکھن گے یہ ہوئی ہے جی، حتیٰ کہ اگر کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو وہ اجماع نہیں ہوگا جی، سنا جی ایک گل جی اگے جی، اور صحیح عندنا یہ ہے کہ اجماع ہر زمانے کا اہل عدالت سے اور اہل اجتہاد سے حجت ہے، اور دو لفظ پڑھیے اور یار، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اجماع ہر زمانے کا اہل عدالت اور اہل اجتہاد سے حجت ہے، ولا عبرت لقلت العلماء وکثرتهم۔ اچھا جی مسئلہ نہیں عبرت علماء کی قلت کے لیے اور علماء کی کثرت کے لیے، بھائی 50 مجتہد ہون تو تاں اجماع ہو سکتا ہے، اگر 49 ہو تو پھر نہیں ہو سکتا، بھائی کسی اگلے زمانے میں کوئی چیز پیش آ گئی تو اس زمانے صرف 5 مجتہد نے تے بھی یہ نہیں جی تھوڑے نے جی یہ بندے یہ ختم دے بندے پورے نہیں اور لے گیا ہو، ان بھی کوئی اعتبار نہیں، ان جس زمانے میں جتنے ہیں وہ معتبر ہیں، ہاں جی، اور نہیں ہے اعتبار علماء کی قلت کا اور علماء کی کثرت کا۔ اب بزرگوں قانون پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا عبرۃ لقلۃ العلماء وکثرتہم عند الجمہور،
اور وجہ اس لیے کہ ادلہ سمعیہ جڑیاں پیچھے گزر گئی نہیں جو واجب کرتی ہیں امت کی عصمت کو، کیڑیاں جڑی پڑھیاں جی پیچھے کہ میری سونے فرمایا کہ میری امت اللہ میری امت نو گمراہی تے جمع یہ عصمت مراد ہی مت دجے سارے آکھو سی معصوم سارے ہی واسطہ جے اس لیے کہ ادلہ سمعیہ جو واجب کرتی امت کی گمراہی پر جمع ہوں اس سے جو معصوم ہے اس سے عصمت ہے، اور ہونا ان کے اجماع کا حجت اے جڑی گل ہے یہ نہیں مختص کس کے ساتھ عدد کے ساتھ دون آخر اور برابر ہے کہ پہنچے عدد ان کا عدد اہل تواتر کو یا اور گئے ہیں بعض اصولی جیسے امام الحرمین اور ان کے اتباع اس بات کی طرف کہ شرط ہے اجماع کے حجت ہونے میں یہ کہ پہنچے عدد کتھے اہل تواتر کی عدد کے یہ نہ گل کیتی ہوئے اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا بالغو لأنہم اس لیے کہ وہ مجتہدین جب پہنچیں گے حد تواتر کو تو نہیں ممکن ہوگا اتفاق ان کا کس پر، لہذا سارے جڑے اتفاق کر لیا نا یہ عقل کا ویکی یہ نہ جھوٹ سے اتفاق نہیں کیتا ہے، گل سچی سچی ہے جی باوجہ مختلف ہونے ان کی طبیعتوں کے آراء کے جیسا کہ نہیں ممکن اتفاق سب کا جھوٹ پر کس میں خبر متواتر میں بعض گل آکھی ہے سنیں لیکن ایک المعتبر نہیں پچھلی آگی اختلاف کیا جمہور نے ایک گل وچ او کیڑی گل اس بات میں کہ یہ کہ مجتہد جب بند ہو زمانے میں ایک میں بھی ایک زمانہ آ گیا پورے علماء وچ درجہ اجتہاد پر صرف ایک ہی ہے باقی سارے پوگو یار کٹھے ہو گئے ہیں اور سنیں ہی تو آیا یہ جو ایک بندہ بات کرے گا یہ اجماع کا درجہ رکھے گا کہ نہیں جی اکلا جی پس کہا ہے فقہاء نے کہ قول اس کا کیا ہے حجت متبع ہے کیونکہ یہ بھی اکلا ہے اس وقت یہ پوری امت ہے اس لیے کہ جب نہیں پایا گیا اس کا غیر امت سے تو سچی آتی اس پر کون لفظ ہے کہ سونا فرمایا میری امت گمراہی تو کٹھی نہیں ہوئے گی اور دلیل کی ہے دلیل قول تعالی کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کل ابراہیم علیہ السلام نے امت فرمایا ہے کیونکہ ایک امت ہے تو لہٰذا جب نہ پس جب ایک امت ہے تو پس ادلہ سمعیہ جو دلالت کرتی اجماع کے حجت ہونے پر تو پھر وہ ایک کو بھی شامل ہے جیسا کہ وہ کثیر کو شامل ہے بعض نے فرمایا کہ بے شک قول وحدہ کا حجت نہیں ہے اس لیے کہ اجماع کا جو لفظ ہے نا یہ خبر دیتا ہے بھی کم از کم دو تو ہوں نا اجتماع اور کم از کم نہیں متصور کتنوں سے اگر دو سے زیادہ اور کہتے ہیں یہی بات قوی ہے یہی بات لہذا مطلب اگر دو بھی ایک زمانے چ ہوئے نا تو کٹھے ہو گئے تھے یہ اجماع ہو جائے گا اجماع ہو جائے ہو جائے گا ہاں ہاں اس لیے کہ امت نہیں بولا جاتا کس پر واحد پر مگر مجازن اور نہیں لازم آتا مجاز کے ارتکاب سے ابراہیم علیہ السلام میں ان کی تعظیم کی وجہ سے کہ اب سب جو ایک ایک پر امت کا اطلاق مجازن کرتے ہی رہیں جی جی وہاں تو اس لیے ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بڑی شان والے ہیں ان کو تو فرمایا ہے تو اب وہاں جو مجازن ایک کو قرآن میں امت کہا گیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ارتکاب ہو فی غیرہی کہ آپ کے غیروں کو بھی مجازن کیا کہیں امت کہیں خلاصہ ہے بھی دو بھی ہوں نا ایک زمانے تے اجتہاد کرن کی اجماع ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور نہیں اعتبار نہیں ہے علماء کی قلت کے لیے اور علماء کی کثرت کے لیے جی اور نہیں اعتبار علماء کی قلت کے لیے اور علماء کی کثرت چل میں نے کیا اور نہیں اعتبار علماء کی قلت کے لیے اور علماء کی کثرت کے لیے